باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہماری تقریر ہے اس کا موضوع ہے گناہ کبیرہ، اور ہم چند بڑے گناہوں کا ذکر یہاں کریں گے۔ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس بات سے اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے منع فرمائے اس بات کا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ اصل اس کی جڑ یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ ہم یہاں چند بڑے گناہ جو کبیرہ ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ تو صرف میری عبادت کر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، صرف تو میرا حکم مان اور میرے نبی کا حکم مان۔ تو سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ عظیم الکبیر کا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ کی زمین میں رہنا، اللہ کا رزق کھانا اور عبادت ہورنوں کی کرنا، یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد نماز 5 وقت کی ادا نہ کرنا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بدفعلی کرنا، بدفعلی سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کی سختی سے اس کی سزا بھی اللہ رب العزت نے بیان کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدفعلی کی سزا کو تفصیل سے بیان کیا۔ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ چوری کرنا، چوری بھی جو ہے یہ معاشرے میں بد امنی پھیلاتی ہے، دنیا سکون سے سوتی نہیں۔ چور جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے مال چرا لیتے ہیں، اس سے معاشرے میں بد امنی پھیل جاتی ہے، اور اس کی سزا بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت تفصیل سے بیان فرمائی۔ تو اس کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو عرض کرتے چلوں کہ 3 ایسی سزائیں ہیں جن کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے، اس لیے دی جاتی ہے کہ ان سے عبرت حاصل ہو اور لوگ جو ہیں وہ اس سے بچیں اور نہ کریں اور نہ دنیا کا عمل تباہ کریں۔ قتل کرنے سے بھی معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے، چوری کرنے سے بھی معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور بدفعلی کرنے سے بھی معاشرے میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے 3 کبیرے گناہ ہیں جو ان کی سزا دنیا میں دی جاتی ہے۔ اگر دنیا میں اس سے بچ جائے سزا سے تو پھر آخرت میں ان کی سزا بہت سخت ہے۔ تو اگر پیسے آپ کے پاس ہوں تو آپ حج نہ کریں، حج کا فریضہ ادا نہ کریں، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وافر مقدار کا مال ہے،
آپ سال کا خرچ کھاتے ہیں اس میں سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ دینے سے یہ ہوتا ہے کہ جو غریب معاشرے میں ہوتے ہیں، غریب مسلمان بہن بھائی، یتیم، بیوہ، لاوارث، یہ ان میں تقسیم کی جاتی ہے، اس سے ان کا بھی گزارا چلتا رہتا ہے، اس لیے اس کو فرض قرار دیتا گیا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر نہ دے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور آخرت میں اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ زکوٰۃ سانپ بن جائے گی اور اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، اور اس سے یہ جان چھڑائے گا مگر جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ 5 ایسے ہیں، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر یہ اوپر پہلے میں یہ عرض کر چکا ہوں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، پھر اس سے نکاری ہو جانا، جس کو کہتے ہیں مرتد، دین و اسلام سے نکل جانا، یہ بھی شخص واجب القتل ہوتا ہے۔ تو مائی باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، عظیم کبیرہ گناہ ہے۔ یہ مائی باپ کو ان کا خیال نہ رکھنا، ان کی خوراک کا خیال نہ رکھنا، ان کی خدمت نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص سے بڑھ کر کون بدبخت ہے جس کے والدین دنیا میں زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے، یا دونوں میں سے ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کرے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رشوت دین والا اور لین والا یہ دونوں جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور سود کھانے والا، سود جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے علانیہ جنگ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج شریف پر تشریف لے گئے تو وہاں دوزخ میں دیکھا ایک مقام ہے، اس میں لوگوں کے مکانوں کے نمائند پیٹ ہیں اور ان میں سانپ ہیں۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ تو میدان جنگ سے بھاگ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، وہ بہت دل اقرار پاتا ہے اللہ کے ہاں جو میدان جنگ سے بھاگ جائے کافروں کے مقابلے میں، اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ لا تلقی کرنا بلا وجہ، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور جانوروں کا پانی روکنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اسی طرح کے بہت سارے کبیرے گناہ ہیں۔ ہم نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ ہم چند گناہوں کا یہاں پر ذکر کریں گے۔ بعض جو مفسرین ہیں ان کے ہاں 17 کبیرے گناہ ہیں، لیکن بعض کے جو بیان ہیں یا جن کی رائے ہے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے وہ گناہ کبیرہ ہے، جس سے اللہ اور اللہ کے رسول منع کرے وہ کام انسان کرے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور نیکی کا حکم نہ دینا
یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ علم کو چھپا کے رکھنا، علم کی روشنی دنیا میں نہ پھیلانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی بچوں پر ظلم کرنا، مخلوق خدا پر ظلم کرنا، بے رحمی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اللہ کے رسول جس چیز سے منع کرے انسان وہی کام کرے تو وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ جو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فیصلہ کرانے کے لیے آیا تو وہ اس کے خلاف فیصلہ نکلا۔ اس نے کہا چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ اس نے کہا میں کیا تھا، تو انہوں نے تو یہ فیصلہ دیا۔ تو انہوں نے کہا جو ان کا فیصلہ وہی میرا فیصلہ ہے۔ تو پھر وہ وہاں سے نکلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے؟ اس نے کہا کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے کیا فیصلہ دیا؟ اس نے کہا یہ فیصلہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا پھر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا؟ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کیا فیصلہ دیا تھا؟ اس نے کہا وہی فیصلہ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانے، اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہ مانے تو اس کا انجام یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو اس کی گردن اڑا دی۔ ہم بدقسمتی سے ان گناہوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب ہے، اکثر، اس لیے کہ ہم ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے یہ فرض بنتا ہے ہر مسلمان کا۔ ہم کسی فرقے کی بات نہیں کر رہے، کسی کی بھی بات نہیں کر رہے، ہم صرف گناہ کبیرہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم بدقسمتی سے اس چیز کا شکار ہو گئے۔ آج دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی کوئی کہے ہم اس پر توجہ نہیں دے رہے۔ یار کوئی کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ آ نہیں رہے۔ جو شیلی تقریریں کر کے مشہورگی کی وجہ سے لوگوں پر چکڑ اچھال رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، سن سنا کے بس تھپ دیتے ہیں، کتاب ہو یا ویڈیو ہو یا کوئی چیز ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی۔ جہاں بریائی دیکھیں وہاں کھڑے ہو جائیں، جہاں بریائی دیکھیں وہاں مسلمانوں کا حق ہے کھڑے ہو جائیں اور اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ پہلی تو گل ہے کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ پیار محبت سے روکے، اگر اس کی بھی نہیں ہے تو پھر ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں تو پھر زبان سے، وغیرہ وغیرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو اخلاق سے ہم ہر چیز پر قابو پا سکتے ہیں، جس طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم ہر چیز پر قابو پا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم یہ باتیں کر نہیں رہے، نہ سن رہے ہیں، نہ سنا رہے ہیں، ہم تو صرف یہ سنا رہے ہیں رولا کولا، بس رولا ڈالا، شور شرابہ ڈالا۔ معاشرے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ معاشرے کو ان مسائل کی ضرورت ہے کہ جن کی ہمیں سخت ضرورت ہے، جن مسئلوں کی ہم کو سخت ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دلانا علماء کرام کا یہ فرض ہے۔ کوئی کہتا ہے جی ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم علماؤں کی توہین شروع کر دیا ہم اتنے ہو گئے ہیں بے مہارے
کہ ہم نے علماؤں کی توہین کرنا شروع کر دی، بادشاہوں کی توہین کرنا شروع کر دی۔ بھائی وہ بادشاہ جو ہے ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں، وہ جتنا کچھ جانتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ تو علماؤں کی توہین کرنا، اگر اس جرم کا پتہ چل جائے انسان کو تو وہ کبھی علماء کی توہین نہ کرے، اتفاق رائے پیدا کرے۔ علماؤں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم معاشرے میں ایسی گفتگو کریں کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں، علم والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسی گفتگو کریں جس سے عوام الناس کو فائدہ پہنچے، ایسی گفتگو نہ کریں جس سے عوام الناس کو نقصان پہنچے یا آپس میں لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو جائے۔ یہ تمام ذمہ داری جو ہے یہ علماؤں پر ہے کہ وہ اپنی قوم کو کس طرف لے جا رہے ہیں، کس طرف نہیں لے جا رہے، یہ علماؤں پر ہے۔ ہم تو مولوی جو ہوتے ہیں یا علماء ہوتے ہیں یا علم والے لوگ ہوتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر کتنی تعلیم عام ہے، کتنی تعلیم عام ہے کہ 70% لوگ ان پڑھ ہیں۔ کتنے بچے اسکول نہیں جا رہے، کتنے بچے اسکول ہی نہیں جا رہے۔ آپ یہ سمجھ کر لیں کہ درسوں میں کتنی تعداد ہے بچوں کی، اور پڑھائی کا معیار کیسا ہے، یہ بھی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ درسوں میں ایک درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ایک علم والی جگہ ہوتی ہے، سکول جو ہوتے ہیں یہ علم والی جگہ ہوتی ہے۔ درس جو ہوتے ہیں وہاں نماز کا، روزے کا، حج کا، صدقہ کا جو کچھ بھی ہے وہ سب تفصیل سے بتائے جاتے ہیں، اور بچوں کو ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھائی جاتی ہیں کہ آپ جب یہاں سے پڑھ کر نکلیں تو معاشرے میں علم کی روشنی پھیلائیں، نفرت کی روشنی نہ پھیلائیں۔ درسوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتائے جاتے ہیں، قرآن حافظ کیا جاتا ہے، حدیث شریف، قرآن شریف یہ حافظ کرائے جاتے ہیں۔ وہاں پر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے، اور وہ معاشرے میں جا کر لوگوں کو بہترین علم مہیا کرتا ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ ہم نفع پہنچانے کے بجائے کیا پہنچا رہے ہیں؟ جوشیلی تقریریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کرتے ہیں، آپ اندازہ کر لیں، آپ ٹی وی پر اندازہ کر لیں کہ ٹی وی پر بیٹھ کر صاحب علم کو ایسی گفتگو کرنی یہ مناسب ہے، یہ جائز ہے؟ نہیں جائز، شرع اس کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی کسی کو گالی دے ٹی وی پر بیٹھا، یہ پوری دنیا سن رہی ہوتی ہے، عام بھی بیٹھ کر نہیں دینی چاہیے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ علم والے جو ہوتے ہیں یہ ان میں برداشت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کے احکاماتوں کی روشنی موجود ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو علم والے اور بے علم ایک ہے؟ نہیں، فرق ہے۔ تو جب ہمارے جو علم والے ہیں ان میں اگر اتنا جذبات ہے تو جو عوام الناس ہے اس میں جذبات کی کیا حالت ہوگی؟ ٹی وی پر
ہر مسلک کے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں. مسلک جو ہے یہ آج کا تو نہیں ہے نا، یہ تو صدیوں سے آ رہے ہیں. کوئی امام شافعی کے پیروکار ہیں، کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، کوئی امام حنبل کے پیروکار ہیں، کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. 4 بڑے امام ہیں، امام بخاری ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، مشکات شریف ہیں، بہت سارے امام ہیں. تو انہوں نے بھی کوئی، آپ نے کوئی خطبہ پڑھا ہے کہ انہوں نے کوئی جوشیلی تقریر کی ہو؟ نہیں کی. یا کسی کو برا بھلا کہا ہو؟ نہیں کہا. پیار محبت سے یہ ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے. ہم تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر ایک کہتا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، ایک کہتا ہے نہیں تو غلط کہہ رہا ہے. اگر علماء میں گھر میں باپ اور ماں لڑے تو بچے کس کی غلطی نکالیں؟ ماں کی نکالیں گے؟ نہیں. باپ کی نکالیں گے؟ نہیں. کیوں نہیں نکالیں گے؟ کہ وہ گھر کے بڑے ہوتے ہیں. حالانکہ ماں کی غلطی ہے تو اماں کو بھی اچھے طریقے سے پیار سے سمجھانا چاہیے. اماں جان، ابا جان، یہ ہمارے والد ہیں، آپ کے خاوند ہیں، ان کے ساتھ ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا. اچھی گفتگو کرنے سے، کسی کو اچھا مشورہ دینے سے، کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول طرف بلانے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوتا. اگر والد نماز نہیں پڑھتا تو بیٹا اس کو کہتا ہے ابا جان آپ نماز پڑھیں، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو کیا وہ دوزخی ہو جائے گا؟ نہیں. شرع کا کوئی بھی حکم کر سکتا ہے. جو اللہ کے رسول کا حکم کی نافرمانی کرے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بہن ہو، اس کو انسان کہہ سکتا ہے کہ بھائی اٹھیں، آپ نماز پڑھیں. اسی طرح جو ہمارے علماء ہیں یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو عوام کدھر جائے، کیا کرے؟ جب آپس میں ان کا اتفاق ہی نہیں ہے، نہ اتفاق کرتے ہیں، تو عوام کدھر جائے گی، کیا کرے گی؟ عوام کو تو بس لڑائی جھگڑا مل رہا ہے، فساد مل رہا ہے. پیار کی بات کرنا ہی ہم بھول گئے ہیں. ہمیں جوشیلی تقریر کرنی نہیں چاہیے، ہمیں عاجزی سے کرنی چاہیے، پیار سے کرنی چاہیے، محبت سے کرنی چاہیے. ایک دوسرے کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے تاکہ اللہ آپ پر رحم کرے. ہم ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں. جب ہم ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے تو پوری پاکستانی قوم اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گی، اور ہمیں دیکھ کر اور بھی مسلمان ملک یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. یہاں بدقسمتی سے ایسی آواز چلی ہے جس نے ہمیں ایسے لپیٹ میں لیا ہے، ہم اپنا دامن ہی نہیں بچا سکتے. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ جوشیلی تقریریں کرنے کے بجائے، ایک دوسرے کو بھلا بلا کہنے کے بجائے، ہم اخلاق سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے اختلاف کریں. اختلاف کرنا حق ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، مگر عقل اور دلیل سے کرنے کی اجازت ہے. یا جھگڑا فساد یا ڈنڈا یا گالی گلوچ سے نہیں دی ہے. بھائی جان، اگر جذبات سے میرے منہ سے کوئی بات غلط نکل گئی یا لفظ آگے پیچھے ہو گیا یا میں جو بات نہ کہہ سکا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. اور مجھے اور آپ کو، ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.